ڈاکٹر صاحب ہماری آج کی ویڈیو یورک ایسڈ کے بارے میں ہے اور ہمیں اس کے بارے میں بہت سے سوالات بھی آئے ہیں۔ آج ہمیں یہ بتائیں کہ یورک ایسڈ کن وجوہات کی بنا پر زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی زیادتی سے کیسے بچا جائے اور اس کا قدرتی علاج کیا ہے؟ یورک ایسڈ جو ہے ہمارے بدن کے اندر یہ ہمارے جو پروٹینز اور نائٹروجن کی جو یا پیورینز کی جو غذائیں ہوتی ہیں، جو اناج ہوتا ہے، جو گوشت ہوتا ہے، اس کی بریک ڈاؤن جو ہے، یعنی اس کے استعمال کے بعد جو پروڈکٹس ہمارے بدن میں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ اس وجہ سے یورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروٹین چاہے وہ چھوٹا گوشت ہو، بڑا گوشت ہو، یا ایوین برڈز ہوتے ہیں جو کہ برڈز ہم جیسے بٹیر ہو گیا، کبوتر ہو گیا، مرغاب بھی جوڑتی ہے، یہ ہو گئے، یہ گوشت بھی کھاتے ہیں۔ گوشت جو ہے اور لوور اینیملز جو ہوتے ہیں جیسے کہ خرگوش کا گوشت بھی لوگ کھاتے ہیں، بطخ کا گوشت کھاتے ہیں، ہن مطلب مرغے کا گوشت کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پروٹینز اور امائنو ایسڈز ہمیں دیتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں وائٹامن اے، ڈی اور ای بھی دیتے ہیں تھوڑی سی مقدار۔ کیلشیم کا بھی یہ ہمارے لیے سورس ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہو کہ یہ جو ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے یا جو حاملہ ہوتی ہیں ان کے لیے بہت ضروری۔ اب ہر چیز کا ایکسس جو ہے، یعنی آپ زیادہ جب کھاتے ہو، جیسے آپ نمک زیادہ کھاتے ہو، چکنا زیادہ کھاتے ہو، تو آپ کو بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ جو ہے بسیار خوری بھی کرتے ہیں، باربیکیوز کھاتے ہیں، روزانہ گوشت کھاتے ہیں، گوشت کے ساتھ آپ کولڈ ڈرنکس زیادہ لیتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، تو یقینی طور کے اوپر آپ کا یورک ایسڈ زیادہ ہوگا۔ جو لوگ بیئر اور شراب زیادہ پیتے ہیں ان لوگوں کو گاؤٹ یعنی جوڑوں کا درد، اور بالخصوص پاؤں کے پنجے میں درد اور پاؤں کا جو انگوٹھا ہوتا ہے یہ ریڈ ہو جاتا ہے۔ جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے بدن سے اگر خارج نہ ہوں تو پھر جو ہے پتے میں بھی پتھر بناتی ہیں، بالخصوص گردے میں اور بلیڈر میں جو ہے پتھر بناتی ہیں، اور جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالخصوص پاؤں میں۔ ویسے گاؤٹی آرتھرائٹس تو ہمارے بڑے جوڑوں میں بھی ہوتا ہے، چھوٹے جوڑوں میں بھی ہوتا ہے، یہ ہمارے چھوٹے جوڑ ہیں۔ پاؤں کا پنجہ جو ہے یہاں بھی چھوٹے جوڑ ہیں۔ اگر ایک دفعہ ہائی یورک ایسڈ ہو جائے اور اس سے ہائپر یوریسیمیا سے آپ کو گاؤٹ کی بیماری ہو جائے تو 2 ہفتے تو آپ کے بستر پہ گزر جائیں گے۔ زیادہ تر جو ہے یہ ادھیڑ عمر کے مرد عورتوں کو ہوتا ہے، وہ لوگ جو کہ پانی کم پیتے ہیں، وہ لوگ جو کہ جو ہے ٹوبیکو کو کسی صورت میں استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ جن کا کہ وزن زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے بتا چکے ہیں کہ 24 بی ایم آئی سے تو بالکل نہیں بڑا ہوا ہونا چاہیے، عورتوں کو 22.5 سے لے کے 23 بی ایم آئی ہوتا ہے، مردوں میں ہم تھوڑی سی رعایت دے دیتے ہیں۔ جو ادھیڑ عمر کی عورتیں ہیں، مرد ہیں، ان میں آپ ہم جو ہے کٹ آف ویلیو جو ہے وہ ہم 24 تک بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی 25 سے بڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایک بی ایم آئی آپ کا 22 یا 23 ہے اور آپ آئیڈیل ویٹ ہے، پھر بھی آپ کو گاؤٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے نائٹروجن والی غذائیں کون سی کھاتے ہو۔ اب ہمارے اناج جو ہیں اس میں جیسے لوبیا ہے، مٹر ہے، ان چیزوں میں بھی جو ہے نباتاتی جو ہے پروٹینز ہوتی ہیں، تو ان کی بریک ڈاؤن سے بھی جو ہے ہمیں یورک ایسڈ کرسٹلز ملتی ہیں، جن کا آسان طریقہ ہے کہ آپ پانی کی مقدار پینے کے لیے بڑھائیے، یورک ایسڈ پانی میں پیشاب کی صورت میں خارج ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات ہے کہ آپ وہ پھل کھائیے کہ جس میں رس زیادہ ہے، جیسے کہ واٹر میلن ہے، سب سے زیادہ تربوز جو ہے ایک تریاک ہے اس بیماری کے لیے۔ اس کے علاوہ جو جوسی ہیں، چاہے وہ سٹرس فروٹ ہے، دیکھیں سٹرس فروٹ کو ہم ایسیڈک کہتے ہیں، لیکن بدن میں یہ جا کے الکلائن ہو جاتا ہے، اس لیے لیمو اور ساتھ میں جو سٹرس فروٹ ہے، مالٹا کینو جو ہے، یہ بھی بہتر ہے۔ خربوزہ ہے، تربوز ہے، جتنے بھی سکولنٹ پھل ہیں، چاہے اس میں جاپانی پھل ہے، چاہے اس میں آڑو ہے، جس میں رس زیادہ ہے، وہ سب کا سب جو ہے آپ کے یورک ایسڈ کو کم کرتا ہے۔ تمام سیلڈز، واٹر کریس ہو گیا، عام سلاد ہو گیا، پودینہ دھنیا ہو گیا، سبزیوں میں کدو، ٹنڈا اور توری ہو گئی، یہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں۔ ساگ کا استعمال نہ کریں، لوبیا کا استعمال نہ کریں، چھولے چنے جسے کہتے ہیں اس کا استعمال بھی کم کر دیجئے، روز انڈے نہ کھائیے۔ مشرومز جو ہیں، ٹین فوڈ بہت زیادہ خطرناک ہے کہ اس میں نمک کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے اور نائٹروجن کی وجہ سے اسے پیک کیا جاتا ہے۔ جتنے پیکیجز ہوتے ہیں ہمارے، چاہے وہ جو ہے چپس لے لیجئے آپ یا کوئی اور ایڈیبل چیزیں، چنا جور لے لیجئے، اس میں نائٹروجن کی جو ہے پروٹیکٹیو جو ہے گیسز ہوتی ہیں، ساتھ ہی میں جو ہے اس میں جو ہے مختلف جو ہے پریزرویٹیوز ہوتے ہیں، اور خاص کر ٹن فوڈ جو ہوتی ہیں، چاہے وہ ٹن فوڈ جو ہے ٹونا کیوں نہ ہو یا سیلمن کیوں نہ ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے یورک ایسڈ کو بڑھاتی ہیں۔ ڈرائی فروٹ آپ مناسب مقدار میں لے سکتے ہیں، بادام، اخروٹ، کاجو، لیکن روزانہ نہیں کھائیے۔
کیونکہ روزانہ کھانے سے پلانٹ جو پروٹینز ہیں وہ چونکہ اس میں ہیں تو وہ بہتر بھی ہے، لیکن زیادہ کھائیں گے، پانی کم پئیں گے، ساتھ ہی میں آپ اسموک کریں گے تب بھی یہ زیادہ ہو جائے گا۔ ادویات ہیں 3 مہینے تک استعمال کرنی پڑتی ہیں، لیکن لیول کتنا ہونا چاہیے؟ ایک نوجوان آدمی کا یورک ایسڈ لیول نارمل جو ہے مرد کا 3.5 یعنی 3.5 ملی گرام سے لے کے 6.5 ملی گرام تک ہونا چاہیے، چاہے 7 ہو پرواہ نہیں ہے، اور عورتوں میں 6.5 سے کم ہونا چاہیے، 3.5 سے 6.5۔ اب ہوتا کیا ہے کہ 6 پہ پہنچ کے مرد اور عورتیں جن کو تھوڑی سی آگاہی ہے یا گھروں میں ڈاکٹر ہیں وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور ہر قسم کے درد کو سمجھتے ہیں کہ یہ گاؤٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے، خوف کا شکار نہ ہو، چاہے مردوں میں 7.5 ہو جائے اور عورتوں میں 7 ہو جائے، فوراً ادویات کی طرف نہیں بھاگیے گا۔ دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں۔ زائلورک ایک ایسی دوائی ہے 100 سے 300 ملی گرام تک استعمال ہوتی ہے، اور فیبسٹیٹ ایک اور دوائی ہے 40 سے 80 ملی گرام تک استعمال ہوتی ہے۔ یقینی طور پہ ان کا فائدہ ہے، وقتی طور پہ جو ہے ہم پین کلر بھی 5-6 دن یا ہفتے کے لیے دے دیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ شکریہ، السلام علیکم۔